الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسنہ دے تاکہ وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھائے، اور اللہ رزق قبض بھی کر لیتا ہے اور کھول بھی دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا ذکر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو انسانی پیسے کی ضرورت ہے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ قرض مانگ رہا ہے. قرض کے ایک تو عام معنی ہے جو ہم قرض کے لین دین میں استعمال کرتے ہیں، کسی سے ادھار لیا دیا، لیکن اس کے لغوی معنی اچھے یا برے بدلے کی بھی ہیں. یہاں اس کے معنی ہوں گے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ دے. بس جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے یا دینے کے لیے کا سوال اٹھتا ہے تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے. قرآن کریم میں اور بھی بہت سی جگہ قربانیوں اور مالی قربانیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بہتری کی خاطر خرچ کرنے کو خود اللہ تعالیٰ کی خاطر خرچ کرنے کے برابر ٹھہرایا گیا ہے. اور جو چیز خدا تعالیٰ کی خاطر خرچ کی جائے وہ ضائع نہیں جاتی، بلکہ یہ ایسا قرض ہے جسے اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے. بس کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی قرض کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تو خود رب ہے، تمام جہان کو پالنے والا ہے اور دینے والا ہے. اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. وہ جب اپنے لیے قرض کا لفظ استعمال کرتا ہے تو مطلب ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو اور میرے بے شمار انعامات حاصل کرنے والے بنو. کون ہے جو مجھے قرض نہ دے؟ یہ سوال اٹھا کر اس طرف ترغیب دلائی گئی ہے کہ کون ہے جو میرے راستے میں خرچ کر کے میرے بے شمار انعاموں کا وارث بنے.
اور بنتا چلا جائے. اور آگے خود ہی اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ میں تمہارے اس قرض کو اپنے پاس رکھنے کے لیے، اپنی ضرورت کے خرچ کے لیے نہیں مانگ رہا، بلکہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دینے کے لیے تمہیں کہہ رہا ہوں، تمہارے سے یہ قرض لے رہا ہوں اور اس کے لیے کہہ رہا ہوں اگر تم میرے دین کے لیے، میری مخلوق کی بہتری کے لیے خرچ کرو گے تو کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس لوٹاؤں گا. اور قرض حسنہ کا لفظ استعمال کر کے یہ بھی بتا دیا کہ تم اپنی مرضی سے اور خوش دلی سے یہ خرچ کرو گے تو پھر ایسا خرچ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوگا، وہ تمہاری طرف سے قرضہ حسنہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی اسے کئی گنا بڑھا کر لوٹائے گا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک مجلس میں اس حوالے سے بیان کرتے ہوئے ایک جگہ یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو قرض مانگتا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ تعالیٰ کو حاجت ہے اور وہ محتاج ہے. ایسا وہم کرنا بھی کفر ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جزا کے ساتھ واپس کروں گا، یعنی بڑھا کر واپس کروں گا. یہ ایک طریق ہے اللہ تعالیٰ جس سے فضل کرنا چاہتا ہے. پھر ایک موقع پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک نادان کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون شخص ہے جو اللہ کو قرض دے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ گویا معاذ اللہ خدا بھوکا ہے. احمق نہیں سمجھتا، آپ فرماتے ہیں کہ احمق لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں. احمق نہیں سمجھتا کہ اس سے بھوکا ہونا کہاں سے نکلتا ہے. کہ قرض حسنہ کی بات اللہ تعالیٰ کرتا ہے مجھے دو، تو اس سے کہاں نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی بھوکا ہے اللہ تعالیٰ. یہاں فرمایا کہ یہاں قرض کا مفہوم اصل تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کے واپس کرنے کا وعدہ ہوتا ہے. قرض تو ہوتا ہی واپس کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے. فرمایا کہ اس کے ساتھ افلاس اپنی طرف سے لگا لیتا ہے، یعنی اعتراض کرنے والا افلاس کا لفظ یا مطلب غربت کا لفظ یا اللہ تعالیٰ کی ضرورت کا لفظ اپنی طرف سے لگا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ میں بھوکا ہوں، افلاس زدہ ہوں اس لیے مجھے دو، اپنی ذات کے لیے میں نے خرچ کرنا ہے. ہاں، اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے یہ بھوکے ہوتے ہیں، تم دو گے، ان کو خرچ کرو گے تو اس کا مطلب یہ تم نے مجھ پہ خرچ کیا. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں قرض سے مراد یہ ہے کہ کون ہے جو خدا تعالیٰ کو اعمال صالحہ دے. اللہ تعالیٰ ان کی جزا اسے کئی گنا کر کے دیتا ہے. کوئی بھی عمل صالح ہو، اللہ کی خاطر بجا لاؤ تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کے دیتا ہے. صرف روپے پیسے کی بات نہیں ہے. اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے خدا کی شان کے لائق ہے. جو سلسلہ عبودیت کا ربوبیت کے ساتھ ہے اس پر غور کرنے سے اس کا مفہوم صاف سمجھ میں آتا ہے. کیونکہ خدا تعالیٰ بدون کسی نیکی، دعا اور التجا اور بدون تفریقہ کافر و مومن کے ہر ایک کی پرورش مار رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی پرورش کر رہا ہے، قطع نظر اس کے کوئی کافر ہے یا مومن ہے. اور اپنی ربوبیت اور رحمانیت کے فیض سے سب کو فیض پہنچا رہا ہے. پھر وہ کسی کی نیکیوں کو قبضہ کرے گا. جب بغیر کسی نیکی کے، بغیر کسی کام کے اللہ تعالیٰ سب کو پال رہا ہے اور دے رہا ہے، تو پھر جب کوئی نیکی کرے گا،
وہ عمل صالح کرے گا تو اس کو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضائع کرے اور اس کا اجر نہ دے؟ اس کی شان تو یہ ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ بھی نیکی کرے اس کا بھی اجر دیتا ہے، اور جو ذرہ بدی کرے اس کی پاداش بھی ملے گی۔ یہ ہے قرض کا اصل مفہوم جو اس آیت سے پایا جاتا ہے، کیونکہ اصل مفہوم قرض کا اس سے پایا جاتا تھا، اس لیے یہی کہہ دیا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور اس کی تفسیر اس آیت میں موجود ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ بھی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کو بدلہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے مالی قربانی کرنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی اسے بغیر اجر کے نہیں چھوڑتا، جس کی دوسری جگہ پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ مالی قربانیوں کے سلسلے میں تو افراد جماعت سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ ہر طبقہ کے احمدی کا ذاتی تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرنا جہاں دل کے سکون کا باعث بنتا ہے، وہاں دنیاوی لحاظ سے بھی ہزاروں لوگ اس تجربہ سے گزرتے ہیں کہ حیرت انگیز طور پر اللہ تعالیٰ وہ رقم جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دی ہوتی ہے واپس لوٹاتا ہے۔ ایسے بہت سے احمدی ہیں جو صرف قربانی کرتے ہیں، یعنی قربانی کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، اور صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ان کے دل میں یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا بدلہ انہیں مل جائے گا دنیا میں یا دنیاوی مال کی صورت میں، لیکن اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ میں آسن رنگ میں اس کو لوٹاؤں گا، وہ لوٹا دیتا ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں جو برے حالات کے باوجود قربانی کر دیتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کی اپنی ضروریات جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح پوری کر ہی دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس امید کو بھی پورا کر دیتا ہے، اور ان کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے ضرورت پوری کر دی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نیک نیتی سے خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربانی کی جائے، اور قربانی اور اس کے لیے باقی احکامات اور نیکیوں کو بھی بجا لایا جائے۔ یہ نہیں کہ صرف مال دے دیا اور سمجھ لیا کہ میں نے بہت قربانی کر دی، باقی فرائض پورے کر لیے، باقی نیکیاں بجا لانا بھی ضروری ہے، نہ کہ ایک کاروباری شخص کی طرح صرف اس سوچ کے ساتھ مال خرچ ہو کہ اس کا منافع لینا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے تو منافع مل جائے گا۔ بہرحال میں اس وقت بعض لوگوں کے اپنے واقعات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے فیض پایا۔ اکثر ایسے واقعات ہیں جن میں خالص ہو کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی دی، اور حیرت انگیز طور پر ان کی ضروریات کو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے پورا کیا بلکہ بڑھا کر دیا۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اپنی اور اپنے بچوں کی بھوک کس طرح مٹائیں گے، لیکن چند منٹ کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر ان کے بھوک کو مٹانے کے سامان پیدا کر دیے، جو ان کے پاس تھا اس سے بہت بڑھ کر دے دیا، اور یوں یہ بات ان کے ایمان میں مزید تقویت کا ذریعہ بن گئی۔ بس یہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے لوگ جن کی بے شمار مثالیں آج ہمیں
جماعت احمدیہ میں نظر آتی ہیں۔ دینی نوکری کے صدر اور مبلغ انچارج نے ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے میرا جو وقف عید پہ خطبہ تھا گزشتہ سال کا، وہ مسجد میں پڑھ کے سنایا، جس میں نے مالی قربانی کی اہمیت کو بیان کیا تھا، اور اس حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات پیش کیے تھے، جن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے 5 ذرائع میں سے ایک ذریعہ جہاد بالمال کا ذکر فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ ایک دل میں 2 محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یعنی مال کی محبت بھی ہو اور خدا تعالیٰ کی محبت بھی ہو۔ اور اس کے علاوہ بھی بعض واقعات میں نے سنائے تھے جو عموماً سنایا کرتا ہوں، مالی قربانی کے ایمان افروز واقعات۔ کہتے ہیں کہ نماز جمعے کے بعد ایک غریب اور مخلص احمدی موسیٰ کے پاس آئے، نے اپنی جیب میں جتنے پیسے تھے نہایت اخلاص کے ساتھ وقف عید کی مد میں ادا کر دیے، جبکہ وہ اس سے پہلے اپنا چندہ ادا کر چکے تھے۔ جب ہم رقم کا پوچھا گیا کتنی ہے تو کہنے لگے جو جیب میں تھا میں نکال کے دے دیا، آپ خود ہی گن لیں۔ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے دیا ہے، گنتی کر کے نہیں دیا۔ جب گنتی کی گئی تو 85,000 فرانک کی رقم تھی۔ جب انہیں کہا گیا کہ رقم کچھ رقم جو ہے اس میں سے واپس رکھ لیں، آپ نے گھر بھی جانا ہے، سب بھی آپ نے جیب میں سے نکال کے دے دیے، کرایہ بھی نہیں رہا آپ کے پاس، تو کہنے لگے کہ آپ نے سنا نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک دل میں 2 محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، لہذا آج مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت کے سہارے جینے دیں، اور خوشی خوشی پیدل اپنے گھر چلے گئے۔ تو یہ ہے وہ نظارے جنہیں دیکھ کر مبلغ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی ہم سے بھر جاتا ہے۔ کیسی مخلص جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ لوگ سنتے ہیں خطبات اور سن کے کہتے ہیں ہاں جی ہم نے سن لیا، لیکن اس گہرائی سے اس بات کو نوٹ کرنا کہ حضرت مسیح نے فرمایا کہ 2 محبتیں دل میں نہیں رہ سکتی، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے جیب میں مال پڑا ہو، اس کی محبت بھی میں رکھوں، فوری طور پر اس پر عمل بھی کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ ہے گہرائی سے کسی بات کو سننا اور اس پر عمل کرنا۔ کیسے عجیب قربانی کے نظارے ہیں۔ یہ بھی شرائط بیعت کے مطابق ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے وفا کا عہد پورا کرنا ہے، کوئی شکوہ نہیں کرنا۔ یہ ادائیگی کی، قربانی کی، خوشی ہوئی اس سے، وفا کے ساتھ قربانی کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ ہم جماعت کا نام دنیا سے مٹا دیں گے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کرنے والوں اور وفا کرنے والوں کو مٹا سکے؟ اللہ تعالیٰ پھر ایسی محبت کرنے والوں کو اپنے ساتھ چمٹاتا ہے، اور دشمن کی خاک کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ جماعت احمدیہ فرانس کی ایک خاتون ڈینبا صاحبہ ہیں، کچھ عرصہ قبل انہوں نے بیعت کی تھی۔ کافی مشکلات کا سامنا ہے فیملی کے ساتھ بھی ان کو۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے مالی قربانی میں، چاہے وہ وقف عید ہو، تحریک جدید ہو، مسجد فنڈ ہو، ہمیشہ حصہ لینے کی کوشش کی ہے، اور چندوں کی برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں اس سال میں نے وقف عید چندے کی ادائیگی کی تو حالات اس طرح کے تھے
کہ میں اچھی جاب کے لیے ایک لمبے عرصے سے کوشش کر رہی تھی لیکن کوئی جاب نہیں مل رہی تھی. کہتی ہیں کہ جس دن میں نے چندہ وقف عید کی ادائیگی کی ہے 10 منٹ کے بعد ہی مجھے فون کے ذریعے ایک بہت بڑی کمپنی کی طرف سے اطلاع موصول ہوئی کہ ان کے ہاں مجھے جاب مل گئی ہے. کہتی ہیں تمام ان چندوں کی ادائیگی کے فوراً بعد اور خاص طور پر وقف عید کی ادائیگی کے فوراً بعد کام کا حصول جو ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے ایک نشان ہے. قازقستان کے مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں کہ لوکل معلم جسلان صاحب کی اہلیہ نے چند سال پہلے بیعت کی تھی. اس دفعہ اپنی سالگرہ کے موقع پر 7,000 ٹینگے لوکل کرنسی ہے تحریک جدید اور وقف جدید میں آدھی آدھی کر کے دے دی. وہ بیان کرتی ہیں اس رقم کی ادائیگی کے ایک ہفتے کے بعد ہی مجھے 70,000 ٹینگے کی رقم مل گئی جس کی مجھے کوئی امید بھی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی تو اس نے 10 گنا بڑھا کے واپس کر دیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی کیوں نہیں ایسا ہوتا, ہمارے ساتھ تو ایسا واقعہ پیش نہیں آتا. یہ ان کو چاہیے کہ استغفار بھی کریں اور اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ کیا اس قربانی کے وقت ان کی نیت خالصتاً للہ قربانی کی تھی. اگر تھی تو پھر شکوہ پیدا نہیں ہو سکتا. تو پھر اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کی توفیق عطا فرمائی. بس اللہ تعالیٰ نے دینا تھا, کس طریقے سے دینا ہے وہ دے دے گا. ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل دے دے گا, لیکن جن کی نیت یہ ہوتی ہے ان کو پھر شکوے بھی پیدا ہوتے ہیں. جو تھوڑے دل ایسے کرتے ہیں ایسے لوگوں کو تو پھر نمازیں بھی بوجھ لگ رہی ہوتی ہیں. ماسکو کے ایک دوست ہیں عبد الرحیم صاحب, کہتے ہیں کہ نوکری کے معاملے میں میری قسمت ہمیشہ خراب رہی ہے. جہاں بھی کام ملتا ہے وہاں تنخواہ اتنی کم ہوتی کہ ساری فیملی کا گزارا مشکل ہو جاتا. ایک مرتبہ تو 1 ماہ کی تنخواہ بھی ادا نہیں کی گئی, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ میری تنخواہ میں اضافہ ہونے لگ گیا. میں سمجھ گیا کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ مجھے چندے جات جو ہیں باقاعدگی سے ادا کرنے چاہیے. چنانچہ میں نے چندہ ادا کرنے شروع کر دیے, جتنے چندے تھے باقاعدگی سے دینے شروع کر دیے. ان ادائیگی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مزید فضل کیا اور مجھے ایک ایسی نوکری کی پیشکش ملی جس کا میں 2 سال سے انتظار کر رہا تھا, اور اللہ کے فضل سے مجھے چندہ وقف عید کی ادائیگی کی بھی توفیق ملی ہے. اور مجھے خاص طور پر اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ چندوں کی ادائیگی میں مستقل مزاجی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی آمدنی بڑھاتا چلا جاتا ہے اور آمدنی کا مستقل انتظام بھی فرما دیتا ہے. اور کہ بغیر بڑا شکر گزار ہوں اللہ کا کہ اس نے مجھے چندوں کی چندہ جات میں جماعتی چندہ جات میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سیرا لیون سے واٹرلو ریجن کے مبلغ ہیں افتخار صاحب کہتے ہیں کہ چندہ وقف عید کی وصولی کے بارے میں مختلف جماعتوں کے دورہ جات کیے. اباب جماعت کو بتایا کہ ہماری طرف سے آپ کو چندوں کی اہمیت بتانے میں سستی ہوئی ہے. تحریک جدید چندے کے وقت کے اعلان کے وقت میں نے اعلان کیا تھا کہ سیرا لیون میں کافی استعداد ہے, پوٹینشیل ہے, اور وہ چاہیں تو بہتری کر سکتے ہیں اپنے چندوں میں. چنانچہ انہوں نے اس پیغام کو لے کے جماعتوں میں گئے اور کہا کہ خلیفۃ المسیح کا یہ پیغام ہے کہ سیرا لیون کافی بڑی اور پرانی جماعت ہے اور افراد جماعت قربانیاں کرنے کے لیے تیار ہیں. سستی ہے تو عہدیداروں کی طرف سے. کہتے ہیں کہ یہ پیغام سن کے احباب جماعت میں ایک جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا, اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ وقف عید کی چندے ادا کر دیے بلکہ دوسرے چندہ جات میں بھی اضافہ کے ساتھ ادائیگی کی. نیوٹن ایک جگہ ہے 18 گھرانوں میں رابطہ کیا. نیوٹن جگہ میں 18 گھرانوں میں رابطہ کیا
جس کے نتیجے میں 13 لاکھ لیون ایک ہی دن میں وصول ہو گئے۔ 2 احمدی اسکولوں کے طلباء نے 3 لاکھ لیون ایک ہی دن میں وقفے عید میں ادا کر دیے اور مزید 2 لاکھ لیون کا اضافہ بعد میں کر دیا۔ ایک بچی نیوٹن میں مسلمہ فوفونا نے 50,000 لیون ادا کیے اور کہا کہ اس کے لیے خلیفۃ المسیح کی خدمت میں دعا کی درخواست کریں۔ 5 طالب علم نے کہتے ہیں مجھے بتایا کہ مزدوری کرنے پر جو اجرت ملی تھی انہوں نے مزدوری کی چندہ دینے کے لیے، اور جو اجرت ملی تھی انہوں نے وہ 50,000 لیون وقف عید میں پیش کر دیے۔ بس یہ ہیں وہ لوگ جو خلیفہ وقت کے حکم پر لبیک کہنے والے ہیں۔ کبھی ملے نہیں، کبھی اس طرح آمنے سامنے بیٹھے نہیں، لیکن ان کے دلوں میں خلافت سے محبت اور اس کا احترام ہے، اس لیے اور پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر پھر ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور مثال دیکھیں اسی محبت کی، نیوٹن جماعت کی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اسبا کے گھر جا کے چندہ کی تحریک کی اور خطبہ کا اقتباس سنایا کہ سیریلیون میں افراد جماعت قربانیاں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان کی اہلیہ صاحبہ نے کہا کہ بڑی جذباتی ہو گئی، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے خلیفۃ المسیح نے، اور کہتے ہیں لیکن مجبوری ہے کہ آج ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ کہیں سے بالکل خلاف توقع کوئی رقم آ گئی جو انہوں نے اسی وقت جو ان کے ساتھی تھے سیکرٹری مال ان کو پکڑا دی کہ ہمارا رسید کاٹ دیں چندہ کی۔ گننے میں پتہ لگا کہ 2 لاکھ لیون ہیں جو انہوں نے سارے چندے میں ادا کر دیے اور بہت مطمئن اور خوش کی ادائیگی کی، کوئی شکوہ نہیں تھا۔ کیسے قدر وقت میں آ گئے، ابھی تو ہمیں خود ضرورت ہے، تم ہماری جو آئی رقم وہ تم لے گئے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ رکھ لیں رقم میں سے۔ کہنے لگی اب کچھ نہیں، جو رقم آئی ہے چندہ میں ادا کر دی ہے، اب کوئی پرواہ نہیں ہمیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے بھی ادھار نہیں رکھا، کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہی ان کو کہیں سے کچھ اور رقم بھی آ گئی جو کافی رقم تھی، اور پھر ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا۔ کرغزستان مبلغ سلسلہ ہے، لکھتے ہیں کہ مخلص کرغز احمدی کوبت صاحب بشکیک میں رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں نے وقفہ عید کے لیے 1000 سوم دینے کا وعدہ کیا تھا۔ کرغز کرنسی ہے کو سوم۔ مالی سال ختم ہونے سے 1 ماہ قبل ہماری جماعت کے صدر صاحب نے خطبہ میں وقفہ عید کے چندے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے خطبہ میں ہمارے کہتے ہیں خلیفۃ المسیح کے کسی گزشتہ خطبے کا واقعات پڑھ کے سنائے۔ تو کہتے ہیں اسی دن میں نے اپنے کیے ہوئے وعدہ 1000 سوم میں سے صرف 200 سوم ادا کیے ہوئے تھے اس وقت تک، مکمل ادائیگی کی ابھی توفیق نہیں ملی تھی۔ میری ایک بیمار بہن ہے، حکومت اسے ہر ماہ 4000 سوم ادا کرتی ہے۔ اس روز جمعہ کے بعد میں اپنی بہن کی پینشن لینے بینک گیا، جب میں نے ATM مشین میں کارڈ ڈالا، اکاؤنٹ میں سے 10,000 سوم موجود تھے۔ ایک ہفتہ میری والدہ نے حکومت کو خط لکھا تھا کہ ہمارا گزارا اس طرح نہیں ہوتا، تو یہ الاؤنس بڑھایا جائے۔ تو میں سمجھائی کہ یہ وہی رقم آئی ہے کہ حکومت کی طرف سے، لیکن کہتے ہیں کہ آج صبح 29 دسمبر کو حکومت کی طرف سے فون آیا کہ ہم نے وعدہ کے مطابق آپ لوگوں کے ہم آپ کو 5000 سوم دیں گے۔ اس طرح مزید 5000 سوم بھی مل گئے، اور کہتے ہیں میں نے چندہ بھی ادا کر دیا جو پہلے ہم خرچ کر چکے تھے، یہ خرچہ اس میں سے نکال لیا۔ تو کہتے ہیں یہ چندہ جو ہم نے ادا کیا تھا فوری طور پر، اس کی برکت کا نتیجہ ہے کہ وہ پیسے ہمیں نہیں پتہ لگا کہ وہ پہلے پیسے کہاں سے آئے تھے، لیکن بہرحال ہمارے اکاؤنٹ میں آئے ہوئے تھے، اور بینک نے کہا کہ تمہارے پیسے ہی ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔
تو یہ طرح قربانیاں جو ہیں پھر ایمان میں ترقی کا باعث بنتی ہیں۔ تنزانیہ کے امیر صاحب کہتے ہیں زنجبار جماعت سے خیر رشیدی صاحب ہیں، وہ انہیں جب وقف عید کی یاد دہانی کروائی گئی سال کے اختتام پہ، تو نہ انہوں نے خود لکھا کہ جب یہ یاد دہانی ہوئی ہے اس وقت میرے پاس نہ کوئی نوکری تھی اور نہ ہی کوئی رقم، لیکن میں نے مربی صاحب سے درخواست کی کہ آپ میرا نام مکمل ادائیگی کرنے والوں کی پھر اس میں شامل کر دیں، اللہ تعالیٰ انتظام فرما دے گا خود ہی۔ کہتے ہیں 2 دن گزرے ہوں گے کہ مجھے ڈرائیور کی نوکری مل گئی، اور پہلے ہی دن جو آمد ہوئی اس میں بآسانی اپنا اور اپنے بچوں کی طرف سے چندہ میں نے ادا کر دیا۔ تو کہتے ہیں چندہ ادا کرنے کی نیت کی وجہ سے مستقل آمد کا میرا انتظام ہو گیا۔ پھر یہ دیکھیں ایسی باتیں ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی ان باتوں سے پھر پختہ ہوتا ہے۔ تنزانیہ کے امیر صاحب بھی تحریر کرتے ہیں، ارینگاری جن سے طہا صاحب ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ اس سال خاکسار کو چندہ وقف عید کے حوالے سے غیر معمولی برکات مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ کہتے ہیں وقف عید کا وعدہ تقریباً 6 لاکھ شلنگ تھا۔ نومبر میں مالی مشکلات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے خط لکھا کہ مجموعی طور پر ملکی اور کاروباری حالات بہت خراب ہیں، اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے میں وقف عید کا وعدہ مکمل کر سکوں۔ اب یہ لوگ خط جو مجھے لکھتے ہیں یہ بھی صرف ذاتی ضروریات کے لیے نہیں لکھتے، یہ فکر کے ساتھ لکھتے ہیں کہ دعا کریں کہ ہم چندہ اپنا ادا کر سکیں۔ آگے بعض واقعات آئیں گے، لوگ تو نمازیں اور تہجد پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہم چندوں کی ادائیگی کر سکیں، بجائے اس کے کہ اپنی ذاتی ضروریات پوری کریں۔ کہتے ہیں ابھی خط لکھا ہی تھا کہ دل میں سکون سا محسوس ہوا کہ انشاءاللہ کچھ سامان ہو جائے گا، اور ابھی خط لکھے ہوئے 24 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے کہ کسی ریفرنس سے میرے پاس ایک دوست اپنے کاروبار کے سلسلے میں مشورہ اور کنسلٹیشن کے لیے آئے۔ ان سے ملنے پر علم ہوا کہ 15 سال پہلے ہم دونوں کلاس فیلو بھی تھے۔ کہتے ہیں ان کے کام کے سلسلے میں مجھے جو باتیں ہوئیں، کاروباری باتیں ہوئیں، پھر ایک کانٹریکٹ مل گیا ان کے ذریعے سے مجھے اس وقت، جو 6 ملین شلنگ کا کانٹریکٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے وعدے کی رقم سے کئی گنا زیادہ، 10 گنا زیادہ بڑھا کر انتظام فرما دیا، 6 لاکھ کو 6 ملین کر دیا۔ ایڈوانس ملتی سب سے پہلے میں نے وقف عید کا وعدہ پورا کیا۔ زنجبار کے ایک نوبائے دوست ہیں جمعہ صاحب، سبزی منڈی میں کام کرتے ہیں مزدوری کا۔ کہتے ہیں کہ جب وقف عید کے وعدے کی ادائیگی کے حوالے سے تحریک کی گئی تو ان دنوں سامان لانے والی گاڑیوں کی آمد و رفت بند ہو گئی تھی، لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے ہیں سامان کی گاڑیوں پر، مالی حالات تنگ تھے۔ میں نے کچھ دن تہجد میں اللہ تعالیٰ سے، جیسا میں نے کہا تھا نا، اب یہ مزدور آدمی، غریب آدمی ہے، یہ دعا نہیں کر رہا کہ میری ضروریات پوری ہو جائیں، میرا پیٹ بھرنے کے سامان ہو جائیں۔ کہتے ہیں میں نے کچھ دن تہجد میں اللہ تعالیٰ سے چندوں کی ادائیگی کے لیے خاص دعا کی تو صرف یہ، اور تہجد میں اٹھ کے دعا کی صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں مالی قربانی میں پیچھے نہ رہوں۔ چنانچہ وقف عید کا سال ختم ہونے سے صرف 3 دن پہلے یہ سلسلہ جو کاروبار بند ہوا تھا دوبارہ شروع ہو گیا، اور تقریباً 3 لاکھ شلنگ کی آمد ہوئی انہیں، جس سے کہتے ہیں مجھے اپنا اور اپنے بچوں کا چندہ ادا کرنے کی توفیق ملی۔ یہ ذکر نہیں کہ ہم نے گزارا کرنے کے لیے ہمیں رقم مل گئی، بلکہ یہ ہے کہ میرا اور میرے بچوں کا چندہ ہمارا ادا ہو گیا۔ کہتے ہیں جب سے میں نے بیعت کی ہے، چندہ جات کی ادائیگی کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے میرے مال میں خاطر خواہ برکت عطا فرمائی ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو فکر ہے تو چندوں کی ادائیگی کی،
اور تہجد میں جیسا کہ میں نے کہا خاص طور پر رو رو کر دعا کر رہے ہیں تو یہ کہ خدا تعالیٰ چندہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دنیا دار انسان یہ باتیں سن کر کہہ سکتا ہے یہ تو پاگل پن ہے، لیکن یہی دنیا دار کی نظر میں جو بیوقوف لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے اور پھر ان کی ضرورتیں خود ہی پوری کرتا ہے۔ رپورٹس میں عجیب عجیب واقعات نظر ملتے رہتے ہیں۔ گیمبیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں نارتھ بینک ریجن کے ایک گاؤں کے دکاندار ابراہیم صاحب بڑے کامیاب تاجر تھے اور لوگ امتی امانتیں وغیرہ ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے، اور اس وقت یہ غیر احمدی تھے۔ بعض وجوہات کی بنا پہ اچانک دیوالیہ ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کی امانتوں میں سے بھی خرچ کر لیا اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے۔ جب ہمیں خطرہ ہوا کہ وہ امانتیں بھی واپس نہیں کر پائیں گے تو اپنے آبائی ملک گنی کناکری ہی چلے گئے، دوڑ گئے ملک چھوڑ کے، اور 3 سال تک گنی کناکری رہے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے واپس جانا چاہیے، دل میں نیکی تھی، یہی فیصلہ کیا حالات کا مقابلہ کرنے ہی واپس جا کے، اور جو قرضے ہیں کسی نہ کسی طرح واپس کرنے چاہیے لوگوں کے۔ چنانچہ انہوں نے گاؤں کے چیف اور ڈسٹرکٹ چیف کو فون کیا اور ایک موقع دینے کی منت سماجت کی کہ مجھے موقع دو، مجھے واپس آنے دو، گرفتار نہ کرنا تو میں کوشش کروں گا کہ میں سارے قرضے ادا کر دوں۔ چنانچہ چیف نے اس شرط پر واپس آنے کی اجازت دی کہ وہ محنت کر کے کمائیں گے اور لوگوں کی امانتیں واپس کریں گے، اگر ایسا نہ کر سکے تو جیل بھیج دیا جائے گا۔ کہتے ہیں انہیں آئے ہوئے ابھی 4 ماہ کا عرصہ ہوا تھا کہ ان تک حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام پہنچا، جسے سن کر انہوں نے احمدیت قبول کر لی اور باقاعدگی سے چندہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ مالی تحریکات میں بھی حصہ لینے لگے، جو آمد ہوتی تھی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے چندہ کی ادائیگی سے ان کے کام میں اتنی برکت پڑی کہ 2 سال کے عرصے میں انہوں نے نہ صرف اپنے تمام قرض ادا کر دیے جو کہ 2 لاکھ ڈلاسی تھے، بلکہ اپنا مکان بھی تعمیر کر لیا اور دکان بھی دوبارہ سے قائم کر لی، اور اب ان کا کام پہلے سے بہت بڑھ کر ترقی کر رہا ہے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ سب کچھ چندے کی برکات سے ہوا ہے۔ آسٹریلیا جماعت کی ایک علم لجنہ ممبر ہیں، بیان کرتی ہیں کہ جب ہم نے نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہماری مالی حالات اچھے نہیں تھے، گھر کا کرایہ بھی زیادہ تھا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ضروری سامان خرید سکوں، اور دوسری طرف چندے کا سال بھی ختم ہو رہا تھا۔ میں نے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے چندہ ادا کر دیا، اور دنیا دار ملک میں رہنے والی خاتون ہے یہ نہیں ہے کوئی غریب ملک میں تھیں، اور دعا کی کہ اے اللہ کسی کی محتاجی نہ ہو، خود میری ضروریات پوری کر دے۔ اسی دن شام کو کہتی ہیں میرے شوہر نے آئے اور مجھے لا کے کچھ پیسے دیے اور کہنے لگے کہ مجھے آج میرے افسر سے یہ بونس ملا ہے، اور یہ صرف مجھے ہی ملا ہے، سارے ملازمین میں سے اور کسی کو نہیں ملا، جو میرے چندے کی رقم سے دگنی رقم تھی۔ یہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل اور احسان تھا کہ میں حیران رہ گئی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاطر کی گئی قربانی کرنے والے کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ انڈیا بھارت سے کمر الدین صاحب لکھتے ہیں کہ مالی سال کے اختتام انسپیکٹر ہیں، یہ مالی سال کے اختتام پر ناظم وقفی کے ہمراہ دورے پہ جماعت کالی کٹ پہنچا۔ اس دوران ایک احمدی حنیف صاحب کے گھر بھی گئے، انہوں نے 8 سال قبل بیعت کی تھی اور معمولی مزدوری کر کے گزر بسر کرتے ہیں۔ ان کے گھر پہنچے تو ان کا 10 سال کا بیٹا مدلال علی اپنے بگی اور گولک لے کر آیا، اور وہ خرید جمع کرواتے ہوئے بتایا کہ چندہ اس نے وہ خرید کے لیے سال بھر اکٹھا کیا ہے۔ جب اسے کھولا گیا بگی کو تو اس میں بڑی رقم تھی۔ ناظم صاحب نے اس بچوں سے دریافت کیا
کہ عموماً بچے پیسے جمع کرتے ہیں اپنی پسند کی چیزیں خریدنے کے لیے. یہ تم چندہ بخشش میں کیوں دے رہے ہو یہ چیز؟ اس پر اس بچے نے جواب دیا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے کرام تو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس لیے یہ رقم چندہ بخشش میں دے رہا ہوں میں. یہ ہے احمدی بچوں کی تربیت. جس جماعت کے بچوں کی یہ سوچ ہو اور اس طرح تربیت ہو، اس کو یہ مخالفین احمدیت کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں. مخالفین چاہے جتنا بھی زور لگا لیں، لیکن یہ جماعت خدا تعالیٰ نے اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے قائم فرمائی ہے. اس لیے ہر موقع پر خدا تعالیٰ ہی سنبھالتا ہے اور مدد فرماتا ہے، اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل کے دل میں اس کی محبت اور اس کے مقاصد کی تکمیل کی تڑپ پیدا کرتا چلا جاتا ہے. تنزانیہ کے امیر صاحب لکھتے ہیں، ہمسایہ ملک ملاوی کی منگوچی جماعت سے مولم لکھتے ہیں کہ ایک دوست ابراہیم صاحب گوشت کا کاروبار کرتے ہیں. انہوں نے اس سال چندہ بخشید کے لیے 5,800 ملاوین کوچا وعدہ کیا. دوران سال تھوڑا تھوڑا ادا کرتے رہے. دسمبر تک کچھ حصہ ادا کرنا باقی تھا، لیکن ملکی حالات کی وجہ سے کاروبار بند ہو گیا. انہوں نے ادھار لے کر وعدہ مکمل کر دیا. ایک ہفتے کے بعد انہوں نے کام دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایک بکری خریدی تاکہ اس کا گوشت بیچ کر سکیں، اور چند دنوں میں اتنی برکت پڑی کہ ان کا تمام قرض ادا ہو گیا. تو غریب لوگ بھی جس توکل اور قربانی کے جذبے سے چندہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی فضل فرما دیتا ہے. اب حالات تو ویسے ہی تھے ملک کے اور ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بدل دیے. ملاوی کی جماعت موالہ کے مولم کیا کہتے ہیں، ایک بیوہ خاتون ہے جماعت میں ہماری، مٹمبا صاحبہ، ہر سال اپنی حیثیت کے مطابق چندہ ادا کرتی ہیں. اس سال بقرعید کے لیے کچھ رقم کا وعدہ کیا اور دوران سال ہی دیگر خواتین سے پہلے مکمل ادائیگی کرنے کی توفیق بھی حاصل کی. جس دن ادائیگی مکمل کی اسی رات خواب میں دیکھا کہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آج سے تمہارے کاموں میں خدا مدد کرے گا. چنانچہ اگلے دن وہ مولم صاحب کے پاس آئیں اور چندہ بقرعید میں زائد ادائیگی کر دی. وہ کہتی ہیں کہ چندے کی برکت سے خدا تعالیٰ میری فصل میں بہت اضافہ فرما دیتا ہے، اور اب تو مجھے اس نے خود ہی کہہ دیا تمہاری مدد کرے گا خدا تعالیٰ. کس طرح بعض دفعہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر ایمان میں ترقی کو سامان پیدا فرما دیتا ہے. البانیہ کے مبلغ لکھتے ہیں کہ نومائن کے بارے میں ایک دوست ہیں مائیکلس بے صاحب، 3 سال قبل انہوں نے بیعت کی تھی. سیکٹری تولیگ بھی ہیں جماعت کے، بہت فعال خادم ہیں. ایک دن موصوف نے اپنے ساتھ ایک ڈبہ لے کے آئے جو پیسوں سے بھرا ہوا تھا. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 1 ماہ سے یہ ڈبہ اپنی گاڑی میں اس نیت سے رکھا ہوا تھا کہ جتنی بچت ہوتی جائے گی وہ اس میں جماعت کے چندے کے لیے ڈالتے جائیں گے. چنانچہ پہلی دفعہ جب بھرا ہوا ڈبہ لے کر آئے تو ایک حصہ اپنے 4 ماہ کے بیٹے بیورن بیا کی جانب سے طریقہ جدید اور بقرعید میں دیا، اور باقی اپنی طرف سے طریقہ جدید اور بقرعید میں اور لازمی چندہ جات میں ادا کیا. اس کے بعد سے ہر ماہ پیسوں کا ڈبہ بھر کر لاتے ہیں، اور بقرعید کے موقع پر دسمبر کے آخر میں آخری جمعہ پر بھی ان کی اپنی استطاعت کے مطابق کافی بڑی رقم کی مالی قربانی انہوں نے کی ہے. احمدی ہونے کے بعد ایک جوش پیدا ہوتا ہے قربانی کا، اس لیے کہ نظارے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے. UK سے چین کے صدر جماعت کہتے ہیں کہ ہمارے ٹارگٹ میں کافی کمی تھی. میں اس حوالے سے تہجد میں اٹھ کر دعا کرتا تھا. ایک دن میری اہلیہ نے بتایا کہ فلاں شخص جو ہے یہ فلاں فیملی، ان کو اگر کہو گے تو مزید تمہیں ادائیگی ہو جائے گی. چنانچہ ان سے رابطہ کیا گیا تو اس فیملی نے کہا کہ ہمارا نام ظاہر نہ کرنا، اور 1,000 پاؤنڈ کی ادائیگی کر دی.
اس کے علاوہ 1000 پاؤنڈ اپنے دونوں بچوں کی طرف سے ادا کیے. پھر کہا کہ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو ضرورت ہو تو بھی بتائیں. یو کے سے ہی سیکرٹری وقف دین ہے لجنہ اسلام آباد کی، کہتی ہیں یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد سے بچوں کی پرورش میں مصروف تھی. اب میرے بچے 5 اور 8 سال کے ہو چکے ہیں. تمام چندے خامد کی آمد سے ہی ہوتے تھے، ادا ہوتے تھے. میرے اپنے اکاؤنٹ میں صرف بچوں کے چائلڈ بینیفٹ آتے تھے. میں خیال کرتی تھی کہ جتنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر لوں اسے حقیقی مالی قربانی نہیں کہہ سکتی. چنانچہ میں نے اس سال ستمبر میں اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے چندہ جات کے لیے اسٹینڈنگ آرڈر کے ذریعے چندہ وصیت اور تاریخ جدید اور وقف کے علاوہ اپنی دادی اور چچا کی طرف سے بھی چندے ادا کرنا شروع کر دیے. ماہانہ اقساط اتنی مقرر کی کہ واقعتاً میری آمد کے مطابق حقیقی قربانی ہو. اسی ماہ میں نے بچوں کے اسکول میں بطور ٹیچر اسسٹنٹ کی جاب درخواست جمع کروا دی. آگے مزید کام کرنے کے لیے کچھ تجربہ حاصل کر لوں، لیکن کامیابی کوئی امید نہیں تھی. کہتے ہیں کہ جس دن میرے اکاؤنٹ سے پہلی چندے کی رقم کی ادائیگی ہوئی ہے اس سے اگلے روز مجھے اسکول سے انٹرویو کی کال آئی. جب اکاؤنٹ سے دوسری ادائیگی ہوئی تو مجھے اسسٹنٹ ٹیچر کی بجائے اسکول والوں نے ایک اور اہم رول دے دیا، جس سے میری آمد 10 گنا بڑھ گئی، جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی کا نتیجہ ہے. جرمنی سے مبلغ ہیں فرحات صاحب، کہتے ہیں ایک لوکل عمارت بھی اس باتن کے خادم نے بتایا کہ وہ تحریک جدید کا چندہ ادا کر چکے تھے، بلکہ جو رقم وقف جدید میں ادا کرنی تھی وہ بھی اضافی چندہ میں تحریک جدید میں ادا کر دی تھی. اسی مہینے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے خط آ گیا کہ آپ کے ذمہ 800 یوروز ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں میں نے ہمت کر کے وقف جدید کا چندہ ادا کر دیا کہ ٹھیک ہے ٹیکس بھی دے دیں گے قرض لے کے. اس کے چند ہفتوں بعد ہی ٹیکس ڈپارٹمنٹ والوں کا خط آیا کہ ہم نے دوبارہ آپ کے کاغذات کا جائزہ لیا ہے، آپ کے ذمہ کوئی رقم نہیں ہے، بلکہ ہم نے آپ کو 4400 یورو واپس کرنے ہیں. اور کچھ دن کے بعد ہی کہتے ہیں میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، نقصان ہوا، کسی نے نقصان کر دیا، اس کے بھی مجھے 4700 یورو مل گئے. اس طرح تھوڑی سی ہمت کر کے میں نے چندہ میں جو اضافہ کیا تھا ادائیگی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی ادائیگی کے سامان پیدا کر دے. اب اس کو چاہے کوئی اتفاق کہے، لیکن ایک مومن جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کا نتیجہ ہے. کینیڈا کی صدر لجنہ کہتی ہیں، ایک بہن بیان کرتی ہیں کہ 3 سال پہلے ان کے خاوند اپنی تعلیم میں مصروف تھے. نوکری کے ساتھ باہر کی تمام ذمہ داری ان پر آن پڑی. استقاع دینے والی روٹین نے انہیں مزمحل کر دیا، وہ بیمار رہنے لگیں. اسی دوران جب وقف جدید تاریخ جدید کے وعدوں کا ٹائم آیا تو انہوں نے اپنی آمدنی سے 2 گنا وعدہ لکھوا دیا. کچھ عرصہ کے بعد ان کی جاب ختم ہو گئی، شدید تنگ دستی کا شکار ہو گئی، کریڈٹ کارڈ سے اخراجات پورے کرنے لگیں. سال کے آخر میں جب چندے ادا کرنے کا وقت آیا تو بحالت مجبوری اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے انہوں نے کریڈٹ کارڈ سے ہی چندوں کی ادائیگی بھی کر دی. خدا تعالیٰ نے عجیب قدرت دکھائی کہ انہی دنوں میں انہیں بینک سے معلوم ہوا کہ ان کی کریڈٹ پروٹیکشن انشورنس ہے اور اگر جاب چلی گئی ہے تو اس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. اس طرح ان کے کریڈٹ کارڈ کی تمام ادائیگی کا بندوبست ہو گیا اور ساتھ ہی انہیں نئی نوکری بھی مل گئی جو پہلی نوکری سے زیادہ بہتر تھی. مالی حالات بہتر ہونے لگے. انہوں نے پہلے سے بڑھ کر لازمی چندوں کی ادائیگی کی، توئی وعدہ جات کو بڑھا دیا اور اسی دوران ان کے خاوند کی بھی تعلیم مکمل ہو گئی، ان کو بھی اچھی جاب مل گئی. انہوں نے اپنی جاب چھوڑ دی اور خاوند کی جاب سے ہی گزارا ہونے لگا. اور انڈونیشیا کے ملک لکھتے ہیں کہ امین صاحب ان کے اہل خانہ ہمیشہ خواہش ہوتی تھی کہ رمضان کے مہینے میں اپنے وقف اور طریقے کے چندے ادا کر دیں. اس سال آمدنی کم تھی، وعدہ پورا کرنا بظاہر ناممکن تھا. کہتے ہیں ملک صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے رمضان کے مہینے میں روزے کے ساتھ انہیں خود دیکھا ہے کہ وہ روزانہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ پہاڑی علاقے میں 4 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اپنے کینڈل نٹ کے کھیت میں جاتے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے وعدہ جات
پورے کر سکیں. جو انہوں نے رمضان کے اندر ہی اپنے 2 لاکھ کا وعدہ پورا کر دیا، اور اتنی رقم بغیر سخت جدوجہد کے اکٹھی کرنا ممکن نہ تھا ان کے لیے. کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز مجبور کرتی ہے کہ آپ روزے کے ساتھ اتنی مشقت کرتے ہیں. اس پر یہ کہنے لگے کہ میں اور میرے اہل خانہ صرف خلیفہ وقت کے احکامات پر عمل کر کے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں. بکینا فاسو کایا کی ایک جماعت ہے، وہاں کے ایک دوست ہیں نیامپا صاحب، 10 سال زائد عرصہ ہو چکا ہے بیعت کو ان کو، لیکن چندوں کی ادائیگی میں کمزور تھے. گھر میں اکثر بیماری اور تنگی کے حالات رہتے تھے. کچھ عرصہ سے انہوں نے چند جات خاص طور پر طریقے دی اور وقفی عید میں ادائیگی کرنی شروع کر دی باقاعدگی سے، جس کی وجہ سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے ہاں تنگی جاتی رہی، بلکہ بیماریاں تھیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. اور اس سال انہوں نے بڑھ چڑھ کر وقفی عید میں حصہ لیا، اور جو لوگ انہیں کام نہیں دیتے تھے وہ خود چل کر ان کے پاس کانٹریکٹ کرنے آئے اور کام دیا. ادریس صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ اس نے وقفی عید کے ذریعے سے مال بڑھانے کا سبب عطا فرمایا. تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے قرض کو بڑھا کر واپس دینے کے لیے کے انداز. یہ چند واقعات میں نے بیان کیے ہیں، بے شمار واقعات ہوتے ہیں ایسے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ جماعت کے افراد کے ساتھ ایسا سلوک رکھے اور وہ اخلاص و وفا سے قربانیاں بھی دیتے رہیں اور اپنے فضل کے اللہ تعالیٰ نظارے بھی دکھاتا رہے. اب میں وقفی عید کے نئے سال کا اعلان کرتے ہوئے گزرے ہوئے سال کے کچھ اعداد و شمار پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے 63واں سال 31 دسمبر 2020 کو ختم ہوا اور 64واں سال 1 جنوری سے شروع ہو گیا. اللہ کے فضل سے اس سال کے دوران میں 1,05,30,000 پاؤنڈ کی قربانی پیش کرنے کی جماعت کو توفیق ملی. یہ وصولی جو ہے گزشتہ سال سے 8,87,000 پاؤنڈ زیادہ ہے الحمدللہ. ابھی کسی انسانی کوشش کا نتیجہ نہیں ہو سکتی، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. اس سال بھی برطانیہ دنیا کی جماعتوں مجموعی وصولی کے لحاظ سے اول ہے. کافی اضافہ کیا ہے انہوں نے اللہ کے فضل سے. لجنہ حمایلہ جو ہے برطانیہ کی، یہ اللہ کے فضل سے بڑی محنت سے کام کرتی ہے. اس دفعہ لگتا ہے کہ جو اضافہ ہوا ہے جس بڑی تعداد میں، اس سال لگتا ہے کہ مردوں نے بھی لجنہ کی طرح محنت کی ہے. دوسرے نمبر پر جرمنی ہے، گو انہوں نے بھی بڑا اضافہ کیا ہے، لیکن ابھی برطانیہ ان سے بہت آگے ہے. پاکستان کی تو کرنسی کی وجہ سے بہت پیچھے جماعتوں میں چلا گیا ہے، گو تیسرا نمبر ہی ہے. لیکن بہرحال مجموعی طور پر ملکی کرنسی کے لحاظ سے یہاں بھی ترقی ہے اور قربانی کر رہے ہیں لوگ. پاکستان میں تو جان کی قربانی بھی دی جا رہی ہے، مال کی قربانی بھی دی جا رہی ہے، ذہنی قربانی ٹارچر مستقل ان کو مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. کینیڈا چوتھے نمبر پہ ہے، پھر امریکہ ہے، پھر بھارت ہے، پھر آسٹریلیا ہے، پھر مڈل ایسٹ کی جماعت ہے، پھر انڈونیشیا ہے، پھر گھانا ہے. گھانا بھی افریقن ملکوں میں، گھانا بھی اب بڑے ملکوں کے مقابلے میں پھر اس میں آ گیا پہلے 10 جماعتوں میں. فیکس ادائیگی کے لحاظ سے امریکہ نمبر 1 ہے، پھر سوئٹزرلینڈ ہے، پھر برطانیہ ہے. افریقہ میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے گھانا نمبر 1 ہے، پھر نمبر 2 موریشس ہے، پھر نائجیریا، پھر بورکینا فاسو، پھر تنزانیہ، سیرا لیون، گیمبیا، کینیا، مالی، بنین. شاملین کی تعداد جو ہے ان کی 14,52,000 ہے. مجموعی وصولی کے لحاظ سے برطانیہ کی 10 بڑی جماعتیں، فارنہم نمبر 1 پہ، پھر اسلام آباد نمبر 2، ووسٹر پارک نمبر 3، پٹنی نمبر 4، برمنگھم ساؤتھ 5، جلنگم
6, ساؤتھ چیم 7, مسجد فضل 8, برمنگم ویسٹ 9 اور نیو مالڈن 10. مجموعی وصولی کے لحاظ سے پہلی 5 ریجن جو ہیں، نمبر 1 پہ بیت الفتوح، پھر مسجد فضل، پھر اسلام آباد، پھر مڈ لینڈز، پھر بیت الاحسان. دفتر اطفال کے لحاظ سے پہلی 10 جماعتوں میں فارنہم نمبر 1، پھر اسلام آباد نمبر 2، پھر روہیمپٹن ویل، بیت الفتوح، پھر مچم پارک، گلاسکو، چیم، گلفرڈ، ووسٹر پارک، برمنگم ساؤتھ. چھوٹی جماعتوں میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے 10 جماعتیں، لیمنگٹن سپاس، پین ویلی، بورنموتھ، برٹن اپون ٹرینٹ، پیٹربرا، کاونٹری، ایڈنبرا، کیتھلے، سوانزی. جرمنی کی 5 لوکل امارات، ہیمبرگ نمبر 1 پہ، پھر فرانکفرٹ، پھر ویزبادن، پھر گراسگراؤ، پھر ڈیٹسن باخ. چندہ بالغان مفیدین میں پہلی 10 جماعتیں جرمنی کی روڈر مارک، پھر نوئس، پھر نیدا، پھر مہدی آباد، پھر مائنز، کوبلنز، ہناؤ، لانگن، فلرسہائم، بینزہائم، پینیبرگ. دفتر اطفال میں پہلی 5 ریجنز ہیسن زودوسٹ، ہیسن میٹے، رائن لینڈ فالز، ویسٹ فالن ٹاؤنس. پاکستان کی پہلی 3 جماعتیں، نمبر 1 لاہور، نمبر 2 روبہ، نمبر 3 کراچی. چندہ بالغان میں اضلاع کی پوزیشن یہ ہے: اسلام آباد نمبر 1، نمبر 2 راولپنڈی، نمبر 3 سرگودا، پھر گجرات، گوجرانوالا، عمر کوٹ، حیدرآباد، پشاور، میرپور خاص، ڈیرہ غازی خان. مجموعی وصولی کے لحاظ سے پہلی 10 جماعتیں ڈیفنس لاہور، اسلام آباد شہر، ٹاؤن شپ لاہور، کلفٹن کراچی، دارالذکر لاہور، گلشن آباد کراچی، سمن آباد، عزیز آباد کراچی، راولپنڈی شہر، علامہ اقبال ٹاؤن لاہور. دفتر اطفال میں پاکستان کی 3 بڑی جماعتوں میں اول لاہور، پھر دوم کراچی، پھر سوم روبہ. دفتر اطفال میں اضلاع کی پوزیشن یہ ہے کہ اسلام آباد، گوجرانوالا، پھر سرگودا، پھر شیخو پورہ، فیصل آباد، ڈیرہ غازی خان گجرات، پھر عمر کوٹ، پھر نارووال، پھر بھاول نگر. کینیڈا کی عمارتیں جو ہیں، نمبر 1 پہ وان، پھر پیس ولیج، پھر وینکوور، پھر برامپٹن ویسٹ، پھر ٹورنٹو ویسٹ. کینیڈا کی 10 بڑی جماعتیں، بریڈ فورڈ، ڈرہم، ملٹن ایسٹ، ایڈمنٹن ویسٹ، ونڈسر، ملٹن ویسٹ، ریجائنا، اوٹاوا ویسٹ، ایڈری، ایبٹس فورڈ. اطفال کی نمایاں عمارتیں، وان نمبر 1 پہ، پھر ٹورنٹو ویسٹ، پھر پیس ولیج، پھر کیلگری، پھر برامپٹن ویسٹ. جماعتیں جو ہیں اطفال میں، بریڈ فورڈ نمبر 1 پہ، ڈرہم، پھر ملٹن ویسٹ، لندن، ہیملٹن، ماؤنٹن. وصولی کے لحاظ سے امریکہ کی 10 جماعتیں جو ہیں، میری لینڈ، پھر لاس اینجلس، پھر سیاٹل، پھر سلیکون ویلی، پھر بوسٹن، پھر آسٹن، اوشکوش، سیراکوس، روچسٹر، منیسوٹا. دفتر اطفال کے لحاظ سے 10 جماعتیں، میری لینڈ، لاس اینجلس، سیاٹل، اورلینڈو، سلیکون ویلی، آسٹن، اوشکوش، منیسوٹا، لاس ویگس، فشبرگ. بھارت کی جماعتیں صوبہ جات جو ہیں، نمبر 1 کیرالہ، پھر تامل ناڈو، پھر جموں کشمیر، پھر تلنگانہ، کرناٹکا، اڑیسہ، پنجاب، ویسٹ بنگال، دہلی، اتر پردیش. جماعتیں جو ہیں، کوئمبٹور، پھر قادیان، پھر پاٹھا پریام، حیدرآباد، کلکتہ، مینگلور، کالی کٹ، کنور ٹاؤن، رشی نگر، کیران. آسٹریلیا کی 10 جماعتیں جو ہیں، میلبرن، لانگ، وارن، کاسل ہل، مارسٹن پارک، میلبرن، بیروک، ایڈلیڈ ساؤتھ، ماؤنٹ ڈروئٹ، پیزتھ، پینرتھ، پرتھ، لوگن ایسٹ، بلیک ٹاؤن. بالغان میں آسٹریلیا کی جماعتیں، میلبرن، لانگ، وارن، کاسل ہل، مارسٹن پارک، میلبرن پارک، پینرتھ، ماؤنٹ ڈروئٹ، بلیک ٹاؤن، ایڈلیڈ ساؤتھ، پرتھ اور کینبرا. اطفال میں
آسٹریلیا کی جماعتیں میلبرن، لانگ، ایڈلیڈ، میلبرن، بیروک، ماؤنٹ ڈریٹ، لوگن ایسٹ، پینریتھ، کاسل ہل، میلبرن ایسٹ، پرتھ اور ایڈلیڈ ویسٹ۔ اللہ تعالیٰ ان سب قربانی کرنے والوں کو کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے، ان کی روحانی ترقی بھی عطا فرمائے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والے ہوں یہ لوگ۔ دنوں میں دوبارہ جیسا کہ میں تحریک کر رہا ہوں، پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی خاص طور پہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مخالفین کے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے روکے، اور جنہیں مخالفین کی اصلاح نہیں ہونی اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کے سامان کرے۔ اسیران کی جلد رہائی کے بھی سامان پیدا فرمایا، جس میں الجزائر کے اسیران بھی شامل ہیں۔ اسیران میں الجزائر میں مخالفت ہے کافی، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سکون کے سامان پیدا فرمائے۔ خاص طور پہ دعاؤں، نوافل اور صدقات پہ زور دیں۔ پاکستان کے مجموعی عمومی لحاظ سے حالات بھی امن کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ امن کے حالات وہاں پیدا کرے، اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پہ جو لگے ہوئے ہیں، اور دہشت گردی اور فتنہ اور فساد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد ختم کرنے کے سامان پیدا فرمائے۔ وہاں کی انتظامیہ اور حکومت کو بھی عقل دے کہ وہ حقیقی رنگ میں عوام کی خدمت کرنے والے ہوں اور انصاف سے کام لینے والے ہوں۔ اسی طرح دنیا کے عمومی حالات کے بارے میں بھی دعا کریں جو بہت تیزی سے بگڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب انسانیت پر رحم فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔